صرف چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں، میرے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، وہ خامیاں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ میرے اندر ایک خامی یہ ہے کہ میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، اور کیوں نہیں کہتا سنیے گا۔ قرآن مجید کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ پڑھو گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ تو تم کبھی ایسی بات کرو گے قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنی طرف سے، اور نہ ہی ایسی بات کسی مولوی سے، کسی عالم دین سے، کسی حافظ صاحب سے سننا گوارا کرو گے۔ کیا آپ نے یہ بات اپنی طرف سے کہی کیوں؟ رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کافروں کو خطاب نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو خطاب ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تقدموا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ستاولی کے مسلمانوں، اے پوری دنیا کے مسلمانوں، اللہ تم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جتنا میرے پاس علم ہے ٹوٹا پھوٹا اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں۔ جمعے کے اندر یا کوئی مسئلہ آپ پوچھتے ہیں، اسی کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ دوسری آیت ہے قرآن مجید کی 28ویں پارے کے اندر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اپنی منمانی جو مرضی میں آیا دین بنا کر کے اس پر عمل کرتے چلے جا رہا، ہمارے تو باپ دادا سے چلا آ رہا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ذرا غور کیجئے گا، توجہ یہیں پر رکھیے گا آپ اپنی۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس وفد کی شکل میں، مجمع کی شکل میں کچھ لوگ آیا کرتے تھے اللہ کے نبی سے فیصلے کرانے، تو اللہ کے نبی ان میں سے ایک بندے کو امیر منتخب کر لیا کرتے تھے کہ بھئی اتنے دن تک تم امیر رہو گے، پھر دوسرا قافلہ آتا، پھر اللہ کے نبی کسی اور کو امیر بناتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے قافلے اور بہت سارے لوگ جمع ہو کر آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ان میں سے کبھی کسی کو امیر منتخب کر دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر کیا ہوا، ایک وفد اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، ابھی اللہ کے نبی نے کوئی گفتگو شروع نہیں کی، جس طریقے سے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، برابر میں ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ کون ہے ابو بکر اور عمر؟ کون ہے؟ پہلے خلیفہ اسلام کے ابو بکر، اور دوسرے ہیں عمر، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہے نہیں، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ وہ عمر اور وہ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اللہ کے نبی نے کچھ گفتگو نہیں فرمائی، ابھی بات ہی شروع نہیں کی، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مشورہ شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہیں، توجہ رکھیے گا ذرا اس واقعے پر۔ ابو بکر نے ایک نام پیش کیا، حضرت عمر نے ایک نام پیش کیا کہ جی اس کو فلاں بندے کو امیر منتخب کر دیا جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، اس بندے کو منتخب کر دیا جائے۔ دونوں میں آپس میں بحث سی شروع ہو گئی، اور یہ بحث کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو دونوں میں آپس میں بحث کی سی شکل شروع ہو گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں نہیں اس کو کر دیا جائے، عمر کہہ رہے ہیں نہیں اس کے لیے بہتر ہے، یہ بہتر رہے گا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں، اس موقع پر جبکہ ابو بکر و عمر گفتگو کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، گویا کہ کہا گیا اے ابو بکر و عمر، جب تک اللہ کے نبی تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہ کر دیں تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میں اور آپ تو ہیں کس کھیت کی مولی صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام کو بھی جرأت نہیں
صحابہ کرام کو بھی یہ حق نہیں کہ نبی تمہارے سامنے موجود ہوں اور نبی کوئی بات نہ کریں، کسی بات کا فیصلہ نہ کریں اور تم آپس میں گفتگو شروع کر دو، تم آپس میں کسی کو امیر بنانا شروع کر دو۔ صحابہ کرام کو بھی اس کی اجازت نہیں۔ وہ صحابہ کرام بھی وہ جو صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے اپنا خلیفہ کہا ہے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، دوسرے خلیفہ عمر ہیں۔ وہ دونوں خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، نہیں اسے امیر بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس لیے میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر میں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں بتاتا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو یا جو قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہو۔ یہ میرے اندر دوسری خامی، ایک خامی۔ برا تو لگ جاتا ہے میرے عزیز، و برا لگنے کا معاملہ نہیں ہے۔ غور کریں ذرا اس چیز پر، کہاں جائیں گے میں اور آپ؟ اگر میں نے کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بتا دیا، آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو میں تو جاؤں گا ہی اور آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ آپ نے اس مولوی سے، اس حافظ سے، اس قاری سے آپ نے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ دلیل کا حق تو آپ رکھتے ہیں مجھ سے، لیکن اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے، برا ماننے کا حق آپ نہیں رکھتے، نمازیں پڑھنا چھوڑنے کا حق آپ نہیں رکھتے۔ کوئی بات بری لگ رہی ہے، قرآن و حدیث کی بات چل رہی ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے قُلِ الْحَقَّ إِنْ كَانَ مُرًّا، سچ بات کہو چاہے وہ لوگوں کو کڑوی معلوم ہو، اور سچ بات اکثر لوگوں کو کڑوی ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ان کے سر کے اندر ایک بھالا مار دیا گیا۔ لہذا میرے اندر ایک خرابی تو یہ پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے، قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن و حدیث کے اندر، شریعت کے اندر ہمیں ہے، حکم ہے، جو عمل ہے وہی کرنا ہے۔ ایک حدیث بخاری اور مسلم کی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں خود اگر آپ کو یقین نہیں آئے۔ حدیث کی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم کی کتاب اٹھا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جو کام، جو عمل، جو کوئی بندہ ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر لگی ہوئی نہ ہو، یعنی جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہو یا جو عمل ہم نے نہ کیا ہو، تو وہ عمل مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امی عائشہ روایت کر رہی ہیں اور اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ بیان کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ مجھے کوئی حق نہیں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا۔ کہاں جاؤ گے؟ آج میری اور آپ کی زبانوں پر ایک جملہ ہوا کرتا ہے کہ جی یہ تو ہمارے پرکھوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے، وہ کیا پاگل تھے، انہیں علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ ہاں نہیں جانتے تھے وہ۔ کوئی بھی بندہ کوئی گناہ جب کرتا ہے جب اس کو اس کا علم نہ ہو کہ ہاں یہ گناہ ہے۔ اپنے سے بہت سے لوگ ہیں جن کو کوئی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اٹھ کر کے برا مان کر نہیں جانا، اور جائیں تو چلے جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، حق بات بیان کر رہا ہوں۔ بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، میں مسجد سے باہر کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو سیتاوری سے بھی باہر کے ہیں، کہ آپ برا نہ مان جائیں، کہ بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن کو نیت کرنا نہیں آتا، یہ نماز کے اندر کوئی طریقہ نہیں آتا، اب جو وہ معلوم کرتے ہیں خود ہی اعتراف کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، اب کیا ہو؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کوئی بھی عالم ہو کہ بھی اب تک آپ کو معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، توبہ کر لیجئے گا، لیکن جب آپ جان چکے ہیں جو چیز، اب آپ کو اسی پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پھر بھی اسی پر عمل کرتے ہیں جو آپ پہلے جہالت کے دور کے اندر جب آپ کو معلوم نہیں تھی وہ بات، پھر بھی اسی پر عمل کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے اور آپ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کرے، منسوب کرنے کا مطلب ہے میں کہہ دوں کہ جی فلاں صاحب نے بات کہی ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، میں حدیث کہہ کر اللہ کے نبی کی طرف اس کو منسوب کر دوں اور وہ اللہ کے نبی نے نہ کہی ہو،
کتنی ہی اچھی بات ہو، لیکن وہ اللہ کے نبی نے نہیں کہی ہے۔ جتنے ہی نفع مجھے اور آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان سے وہ کلمات نہیں کہے ہیں، وہ نصیحت نہیں کہی ہے، وہ حدیث بیان نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا میں جہنم سے بچنے کے لیے صرف اتنی ہی بات بیان کرتا ہوں جتنی مجھے علم ہے کہ بھئی ہاں یہ حدیث ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ دوسری خامی ہے میرے اندر، اور تیسری خامی میں نے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جی میں جتنے دن یہاں رہوں گا امام بنا کر کے آپ کو رکھنا ہے رکھیں، 1 مہینہ نہیں، صرف 1 گھنٹے کے لیے رکھیں، لیکن امام بن کر کے رہوں گا، کسی کے باپ کا غلام نہیں۔ یاد رکھیے گا، جملہ برا لگے گا لیکن کہہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے، 10 مہینے کے اندر میری ایسی حالت ہو گئی، میں دماغی طور پر سکون نہیں ملتا، کیا بیان کروں آپ لوگوں سے۔ آپ تو اپنے مزے میں یہاں سے کچھ بھی کہہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے دماغ پر ٹینشن رہا کرتی ہے۔ آپ ایسی سمجھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے دیکھیے گا، یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر محمد الرسول اللہ کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر کے دیکھیں ذرا کر، معلوم ہو جائے گا۔ کچھ بھی کہہ کر جو منہ میں آیا بکتے اور چلے جاتے ہیں۔ کیا سمجھنے آیا اپنے اماموں کو، کیا سمجھنے آئے علماء کرام کو؟ جائیے گا آپ ساری زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ کے نبی دنیا کے اندر رہے، جب تک آپ نے کسی بندے کو اجازت نہ دی کوئی آپ کے مسئلے پر کھڑا نہ ہوا۔ اور آپ آج میری اور آپ کی زبانوں پر ایک جملہ ہوا کرتا ہے کہ جی یہ تو کبوتر خانہ ہے، یہ تو کبوتر خانہ ہے مسجد اور مدرسہ، جب چاہو یہاں سے کسی کو نکال دو۔ ذرا بنا کر دیکھو اپنے بچے کو حافظ اور قاری والعالم، تمہیں معلوم ہو جائے گا کتنی محنتیں، کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں ماں باپ کو اور استاد کو اور اس بچے کو، تب جا کر کے یہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے امام بنتا ہے۔ جب مرضی آئی رکھ لیا کسی امام کو، جب مرضی میں آئی جی بھر گیا کہ جی امام صاحب بات اچھی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری مرضی کی تقریر نہیں کرتے، وہ تقریر نہیں کرتے جو ہم سننا چاہتے ہیں، اس پر لوگ واہ واہ کریں، وہ تقریر نہیں کرتے، لہذا اس امام کا آج حساب کرو۔ تو وہ امام اور آئے ہوں گے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسی امامت کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی جو حق بات کو تسلیم کرنا پسند نہ کریں۔ لہذا میں دوبارہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک رکھنا چاہتے ہیں، ابھی حساب کرنا چاہتے ہیں ابھی کر سکتے ہیں، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، لیکن جب تک رہوں گا یہاں امام بن کر کے رہوں گا، کسی کا غلام بن کر نہیں رہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا آپ روٹ کر کے جاتے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں پر قرآن و حدیث کی بات کہی جائے، آپ روٹ کر تب جا سکتے ہیں، میں آپ کا نام لے کر آپ کی کوئی برائی کروں، یہاں پر آپ کو اٹھ کر جانے کا حق ہے۔ خاموش رہیے گا یہاں پر۔ لہذا میرے اندر یہ چند خرابیاں ہیں، اگر آپ کو تسلیم ہے مجھے اس مسئلے پر کھڑا کیجئے، ورنہ میں اپنے گھر چلا، آپ کے لیے امام بہت ہے۔ لیکن ایک بات دوبارہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا، بڑے بڑے بزرگ علماء کرام نے لکھی ہے یہ بات اپنی کتابوں کے اندر کہ جو نسل یا جو لوگ، جو بندہ علماء کی قدر نہیں کرتا اس کو امام تو قیامت کی صبح تک ملتے رہیں گے۔ ایک جائے گا 10 تیار ہیں، ہاں جی میں کروں گا، پہلے والے کو 10,000 دے رہے تھے، میں 8 میں کرنے کو تیار ہوں امامت۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اپنے دلوں پر اس جملے کو نقش کر لیجئے گا، آپ کو امام تو ملتے رہیں گے، علماء تو ملتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو علم دیتا ہے، ان لوگوں کے بچوں کے اندر علم کو منتقل کرتا ہے جو لوگ علماء کی قدر کرتے ہیں۔ یہ علماء ہیں کون؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ علماء کس کے وارث ہیں بتائیے گا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا مقام و مرتبہ معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، وارث۔ انبیاء علیہ السلام دینار و درہم نہیں چھوڑ کر جاتے وراثت کے اندر، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، جس علم کو یہ علماء کرام اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ باقی آپ کے اختیار میں ہے، آپ اگر چاہتے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ اس مسئلے پر کھڑے ہو کر امام بنے،
تو آپ کو چاہیے, اس بندے کو چاہیے, ہر شخص کو چاہیے کہ وہ علماء کرام کی, حفاظ کرام کی, قراء کرام کی, علماء کی, مفتیان اعظام کی قدر کرے. تب تو آپ کی نسلوں کے اندر کوئی بندہ عالم دین بن سکتا ہے, حافظ قرآن بن سکتا ہے, ورنہ آپ کی نسلوں کے اندر کوئی عالم دین پیدا نہیں ہو سکتا. میری بات غلط لگے لکھ لینا اس چیز کو, اپنے بچوں کو لکھوا کر چلے جانا, وہ اس کا تجربہ کر لیں گے, لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بات مجھ سے غلط میں بول گیا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے یہاں جمنے کو, یہاں بیٹھنے کو, اور پورے مہینے جن حضرات نے قرآن کریم کو سنا ہے یا میں نے سنایا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی ان تمام عبادات کو قبول فرمائے, روزوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.